بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ خاص طور پر خواتین و حضرات کے لیے ہے کہ بچہ یعنی حمل کی صورت میں کس صورت میں گرایا جاتا ہے، یعنی ضائع کیا جاتا ہے، اور اگر حمل ہو گیا ہے تو اگر بچے کو ضائع کرانا ہو تو کن مجبوریوں میں کیا جاتا ہے اور کتنی مدت میں حمل کو ضائع کرایا جاتا ہے، اس کا جو شرعی حکم ہے اور جو شرعی مجبوری ہے اس تحت ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یقیناً شرعی مجبوری جو ہے اس صورت میں آپ بچہ حمل کی صورت میں ضائع کرا سکتے ہیں۔ اس صورت میں آپ ضائع نہیں کر سکتے کہ مثال کے طور پر آپ کہیں کہ ابھی 2 بچے ہو گئے ہیں، کہ ابھی تیسرا بچہ ہوگا تو رزق کہاں سے آئے گا، پھر کھانا کہاں سے کھائے گا، پہلے مہنگائی کا دور ہے، وہ سارے مسائل ہیں، معاملات ہیں، پریشانیاں ہیں۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے بچہ ضائع کرا دینا، بچہ گروا دینا، حمل ضائع ہو جائے، اس طرح کر کے یہ دوائیاں کھانا یہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہے، بلکہ شریعت نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ لیکن ہاں، اگر شرعی مجبوری ہے، یعنی مثال کے طور پر عورت کی صحت پر اثر پڑتا ہے، عورت کی جان کو خطرہ ہے، عورت کمزور ہو جائے گی تو تکلیف ہو سکتی ہے، پریشانی ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں شرعی مجبوری میں بچے کا جو حمل ہے وہ آپ ضائع کرا سکتی ہیں، وہ چاہے آپ کا 1 دن کا ہو، 2 دن کا ہو یا 1 ماہ کا ہو۔ لیکن اس میں ایک بات خاص خیال رکھنا، یہ بھی آپ اس وقت کر سکتی ہیں کہ جب آپ کی جان کو خطرہ ہو، آپ کی صحت کو نقصان ہو، تب تو یہ مسئلہ آپ مد نظر رکھ سکتی ہیں۔ جان بوجھ کر بچہ ضائع کرا دینا، گروا دینا، یہ مہنگائی کی وجہ سے ڈر کر یا پریشانی کی وجہ کیسے کھائے گا، کیسے کمائے گا، پہلے ہم سے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، اب بچہ کیسے بڑا ہوگا، اس کے اخراجات، معاملات سارے، اور اس صورت میں تو 1 دن کا بھی ہو، 2 دن کا بھی ہو، یہ حرام ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے اس صورت میں حمل ضائع کرانا۔ لیکن یاد رکھیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بچے کے اندر جان پائی جاتی ہے، یعنی بچے کے اندر جان سے مراد یہ ہے کہ تقریباً 4 ماہ میں جان پائی جاتی ہے، اس کے بعد تو ہم کسی صورت میں بھی بچہ ضائع نہیں کرا سکتے۔ اگر حمل کو ضائع کریں گے 4 ماہ کے بعد تو ایک قتل کے ہم مجرم ہوں گے، یعنی ایک قاتل کے مجرم ہو گئے، کیونکہ اس کے اندر جان ڈال دی گئی ہے، اور اس سے پہلے اگر وہ بھی مجبوری کے تحت اگر مجبوری ہے تو آپ حمل گروا سکتی ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے جو ہمارے معاشرے میں کہ یہ لوگ بڑے شوق سے کرتے ہیں کہ عورتیں بعض اوقات یہ کہہ دیتی ہیں کہ اگر یہ بچہ ہو گیا تو میری صحت خراب ہو جائے گی، ہماری صحت میں اثر پڑے گا۔ لیکن یقیناً یہ بھی یاد رکھیں، اتنا بچہ گروانے سے بچہ حمل سے صحت خراب نہیں ہوتی جتنا بچے کو حمل ضائع کرانے سے صحت خراب ہوتی ہے۔ یقیناً یاد رکھیں، وہ قادر ہے، کریم ہے رب ذوالجلال، جس کو جیسے چاہے وہ عزت دیتا ہے، جیسے چاہے تکلیف دیتا ہے، صحت دیتا ہے۔ یہ تو خدا کا نظام ہے، یہ تو میرے رب کا نظام ہے۔ میرا رب جسے دیتا ہے تو اسے چاہیے یہ رب کی جو دی ہے رب نے، تو اسے بخوشی سے قبول کرے۔ وہ ان سے پوچھیں جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی، وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اور بڑے پریشان ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، بڑے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے ہیں کہ مولا ہمیں اولاد دے دے۔ لیکن جن کو رب اولاد دے رہا ہے وہ رب کا سامنا کرتے ہیں، یعنی بچے کو ضائع کرا دینا، حمل گروا دینا، اس طرح کے معاملات، دوائیاں کھا لینا، یہ سارے معاملات کو مد نظر رکھے یہ شریعت نے کسی صورت میں بھی اجازت نہیں دی۔ اور یہی مسئلہ ہے شریعت کا کہ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہمیں دین سمجھنے کی اور توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سب کو اولاد جیسی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی، اللہ ان کو بھی حسنین کریمین کا صدقہ نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اور دعا ہے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔